اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 95 سے آیت نمبر 101، 95 سے 101. ان آیتوں میں ابتداءً پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جو کہ یقیناً نشانیوں کی حیثیت بھی رکھتی ہیں، کہ جن کے ذریعے سے ان نعمتوں کو دینے والے خدا تک آسانی کے ساتھ پہنچا جا سکتا ہے اگر انسان پہنچنا چاہے. ارشاد پروردگار ہوتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوى، یقیناً اللہ شگافتہ کرنے والا ہے دانوں اور گٹھلیوں کا. اب ظاہر ہے کہ دانے اور گٹھلی کے شگافتہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر جو درخت موجود ہے، خواہ وہ کھیتی کی قسم سے ہو یا باغ کی قسم سے، وہ اس میں سے اپنی قدرت سے انہیں برآمد کرتا ہے، یعنی انہیں شگافتہ کرتا ہے اور انہیں پروان چڑھاتا ہے. یخرج الحی من المیت، وہی ہے کہ جو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، ومخرج المیت من الحی، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے بہت سے مظاہرے قدرت کے مختلف چیزوں کے اندر ہوتے رہتے ہیں. ظاہری طور پر دیکھا جائے تو بظاہر ان دانوں اور گٹھلیوں کے اندر بھی ایک انسان کو کوئی ایسی صلاحیت بعد نظر میں سپرفیشلی اگر وہ دیکھے تو نظر نہیں آتی، مگر پروردگار عالم اس سے پوری وہ درخت کی سیریز جو ہے اس کو برآمد کر دیتا ہے، اور کھیتی کا ایک پورا سلسلہ اس سے برآمد کر دیتا ہے. پھر اس کی جو معنوی تفسیر ہے وہ بھی اپنے مقام پر ہے. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، فأنا تؤفکون، تو کدھر بھٹکتے پھرتے ہو. مزید ارشاد ہوتا ہے فالق الاصباح، وہ ہے جو سحر کے وقت سفیدی کا نمایاں کرنے والا ہے. جو رات کے اختتام پر جو سفیدی نظر آتی ہے سحر کی، اس کا نمایاں کرنے والا بھی وہی ہے، یعنی جس نے اس پورے سائیکل کو چلایا ہوا ہے. وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے کہ انسان اس میں آرام کر سکے. رات کا جو مین مقصد پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر بیان کیا ہے، اس میں سے ایک یہی ہے کہ رات سکون کے لیے ہے، آرام کے لیے ہے، اور دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ انسان تھوڑا آرام کرنے کے بعد پھر سحر سے کچھ پہلے مصلی عبادت پر آئے اور پروردگار عالم سے راز و نیاز کرے. مستغفرین بالاسحار کہہ کے پروردگار عالم نے ان افراد کی تعریف بھی کی ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عباد الرحمن کا جہاں ذکر آیا ہے سورہ فرقان میں، وہاں پر بھی ان کی یہ صفات بیان کی گئی ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جن کی راتیں اس انداز سے گزرتی ہیں کہ کبھی وہ سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی وہ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں. تو سکون حاصل کرنا، آرام کرنا، یہ بھی رات کا ایک پرپز ہے، اور عبادت کرنا جو دوسرے مقامات پر بیان کیا گیا. والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو بنایا حساب کا ذریعہ. ظاہر کہ حساب میں کہ کب کیا وقت ہوا ہے اور کس وقت کیا کام انجام دینا ہے، اس میں سورج کا بھی کردار ہے اور چاند کا بھی کردار ہے. چاند تو ظاہر ہے کہ جو لونر کیلنڈر ہے اس میں اس کی ایک مرکزی اور بنیادی حیثیت ہے کہ ایک آٹومیٹک سسٹم پروردگار عالم نے نصب کیا ہوا ہے کہ چاند کو انسان دیکھتا جائے اور دنوں کے گزرنے کا اسے اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ کتنے دن اس مہینے کے گزر چکے ہیں. اور سورج کا خاص طور پر جو دن کے اندر مختلف اوقات ہوتے ہیں کہ یہ سورج طلوع ہوا، اب دوپہر کا وقت ہو گیا، اب یہ شام کا وقت ہو گیا، تو یہ تمام تر اوقات کی تعیین انہی چیزوں کے ذریعے سے ہوتی ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقرر کردہ نظام ہے، یہ تقدیر ہے اس خدا کی جو عزیز بھی ہے علیم بھی ہے. عزیز یعنی زبردست، علیم یعنی جاننے والا. وَهُوَ الَّذِي، اب
اگین کنٹینیو ہوتا ہے سلسلہ، پروردگار عالم اپنی مزید نعمتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ خدا ہی وہ ہے جعل لکم النجوم، کہ جس نے تمہارے لیے ستاروں کو قرار دیا. کیوں؟ لتہتدوا بہا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر سکو. یہاں پر ہدایت سے مراد راستہ حاصل کرنا، کہ انسان بھٹک نہ جائے، گمراہ نہ ہو جائے. تو وہ راستوں کو کیسے جانے گا؟ ستاروں کے ذریعے سے. فی ظلمات البر والبحر، اندھیرے میں، چاہے وہ زمین اور خشکی کا اندھیرا ہو اور چاہے وہ تاریکیوں کی بات ہو، تاریکی یعنی سمندر اور دریا میں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس کے اندر ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، جو اس کے اندر ایک مہارت رکھتے ہیں. یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں. اگلی آیت میں پروردگار عالم خود انسان کو انسان کے بارے میں متوجہ کرتا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، کہ وہ خدا وہ ہے جس نے تم کو ایک متنفس سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. فمستقر و مستودع، تو پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ اور سونپنے کے مقام پر رکھا. یہ جو مستقر کہا گیا ٹھہرنے کی جگہ، اس کی بہت سی تفسیریں کی گئی ہیں، مگر اس کا ایک مطلب جو مختصراً اس وقت ہم بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ صلب پدر اس کے اندر بھی رکھا، وہ مستودع شکم مادر کے اندر بھی رکھا. مستقر جس کے اندر ایک استقرار ہوتا ہے، ایک پائیداری ہوتی ہے، ایک لمبے وقت کے لیے کہیں پہ رکھا جائے. تو ہم جانتے ہیں کہ ایک انسان اسی طرح سے اس دنیا کے اندر مختلف مراحل طے کرتا ہے کہ مختلف اجداد کے اسلاب میں ہوتا ہے اور پھر ارحام مادر سے ہوتا ہوا پھر اس دنیا کے اندر کسی موقع پر وہ آ جاتا ہے. تو یہ جو مستقر ہے یعنی صلب پدر، اور مستودع یعنی ماں کا شکم، ووم آف مدر. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اب پروردگار عالم پانی اور مختلف نباتات، ویجیٹیبلز، جو ایگریکلچر ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ خدا وہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، تو اس نے ہر طرح کی نباتات کو، ویجیٹیبلز کو نکالا زمین سے. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، تو پھر ہم نے نکالا، اخرجنا ہم نے نکالا، یعنی پہلے پانی کے لیے کہا تو پھر تھرڈ پرسن کی بات کرتے کرتے پھر سبزی کی بات کرتے ہوئے اپنی طرف نسبت اس طرح سے دی ہے کہ یہ فرسٹ پرسن کا ذکر ہونے لگا. فَأَخْرَجْنَا، ہم نے نکالا ہر طرح کی نباتات کو. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، تو ہم نے جو ہری بھری کھیتی ہے اس کو بھی نکالا. نخرج منہ حبا متراکبا، ہم نے ایسے دانے نکالے کہ جو تہبتے ہیں، جیسے ہم گیہوں کو دیکھتے ہیں یا مثلا کارن کو، مکئی کو دیکھتے ہیں، تو اس طرح سے دانے چنے ہوئے ہیں کہ پوری ایک سیٹ اپ اور ایک پورا ایک سیٹنگ اس کے اندر نظر آتی ہے. وَمِنَ النَّخْلِ، اور اسی طرح سے کھجور، مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ، اور اس کی تفصیل بتاتے ہوئے پروردگار فرماتا ہے کہ کھجور کے درختوں سے جن کی شاخوں میں سے کچھ گچھے زمین کی طرف جھکے ہوتے ہیں. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَيْتُونٍ وَالرُّمَّانٍ، اور 3 اور پھلوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا، انگور، زیتون اور انار، ان کے باغات کی طرف متوجہ کیا گیا. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ مشتبہن وغیر متشابہن، آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے، یعنی بہت ساری چیزوں کے اندر ان میں سملیرٹیز نظر آتی ہیں. خود درخت ہونے کے اعتبار سے تو ایک سملیرٹی تو ہے، ایک کامن گراؤنڈ، مگر اس کے بعد خاص طور پر زیتون اور انار کا جو معاملہ ہے اس کے اندر کئی اعتبار سے یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں. مگر جب ذائقے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زیتون کا ذائقہ اور ہے اور انار کا ذائقہ اور ہے. پھر پروردگار عالم گویا تمام باٹنسٹ جتنے بھی ہیں ان کو دعوت فکر دیتا ہے کہ انظروا، ذرا دیکھو، الی ثمرہ، اس کے پھل کی طرف نظر کرو، اس پر غور کرو. اذا اثمر، جب یہ پھل لگتا ہے، یعنی بالکل جو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے کس طرح سے لگتا ہے اس پر غور کرو. وینعہ، اور اس کے پکنے کو اس پر بھی غور کرو، یعنی اس پھل کے لگنے پر بھی غور کرو اور اس پھل کے
پکنے پر بھی غور کرو۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اگر آمادہ کرنے کے لیے تیار ہو کہ ہاں حق کے سامنے ہم جھکیں گے تو یہ نشانیاں بہت کافی ہیں۔ اگلی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ جنوں کو شریک قرار دیا۔ ہم یہ پڑھتے ہیں تفاسیر کے اندر کہ یونان کے اندر، روم میں بعض اقوام ایسی گزری ہیں کہ جو جنوں کو خدا کا شریک قرار دیتے تھے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں نے اس سے پہلے پروردگار عالم نے خود فرمایا کہ جبکہ یہ لوگ تو جنوں کو شریک قرار دے رہے ہیں، وَخَلَقَهُمْ، جبکہ خدا نے اسے خلق کیا ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں قرار دے دیا جبکہ ان کے پاس کوئی علم اس بارے میں نہیں تھا۔ خدا کا جواب یہ ہے کہ سبحانہ وتعالی اما یصفون، اللہ بے عیب ہے اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، انوینٹ کرنے والا ہے، کسی پرانی مثال کے بغیر، کوئی نمونہ نہ تھا جب پروردگار عالم نے ان سب کو پیدا کیا۔ ان یکون لہ ولد، اس کے ہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا، ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ خدا کے کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، ہاں وہ ہر چیز کا خالق ہے، ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ان کا جاننے والا ہے۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا آیت نمبر 101 پر۔ دعا ہے بار الہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔